لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، معظم و مکرم حاضرین، حضرات و خواتین، آج کا یہ ہمارا اکٹھا ہونا، بیٹھنا خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہے، اور دین سے متعلق جو بھی مسلمان اس جذبے سے اکٹھے ہوتے ہیں یا کہیں بیٹھتے ہیں کہ انہیں سچ سچ، حق حق، صحیح دین ملے، وہ ان کا بیٹھنا سوائے فرائض کے باقی تقریباً عبادات سے افضل ہوتا ہے۔ فرض چونکہ اس کا کوئی بدل نہیں، فرض کو ادا ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن فرض کے علاوہ باقی عبادات، دین کی خاطر علم سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا، جو اپنے پاس ہے اس کو دوسروں کو بتلانا، جو نہیں جانتا اسے جتلانا، جسے نہیں آتا اسے سکھانا، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے اور ان کی دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے، جو اس بیٹھنے کا محرک بنے، جن کی کاوش سے ہم اس خالص دینی پروگرام کو کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی، وہ حضرات جن کو اللہ نے اس راہ حق کی طرف رہنمائی کی ہے اور ان کو راہ حق نصیب ہوا ہے اور ان کو دین کے صحیح راستے کا تعین ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔
آج کا یہ بیٹھنا اور جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، کسی پر طعن و تشنیع نہیں، کسی کو گالی اور گلوچ نہیں، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ خالص دین حق کی وضاحت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور ان کی طریقوں کی عوام کے سامنے وضاحت پیش کرنا ہے، اور ان لوگوں سے جو ہمارے نظریے کے ساتھ، ہمارے عقائد کے ساتھ، ہماری جدوجہد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ان کے سامنے ایک ایسا واضح اور صریح راستہ پیش کرنا ہے کہ وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ حق کسے کہتے ہیں، حق کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں دین کے نام سے آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ایک عام آدمی کے لیے حق کی تلاش ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ عام عوام سے جب بات کی جاتی ہے تو یہی جواب ملتا ہے، صاحب ہمارے مولوی جی بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے پیر جی بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ کہہ کر وہ لوگ اپنی گویا ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پڑھ ہیں، ہمارے بھی تو عالم اور مولوی ہیں، وہ ہمیں صحیح راستہ بتلا رہے ہیں، اس لیے وہ اس راستے کی طرف آنے اور سوچنے کی جدوجہد اور کوشش نہیں کرتے، چونکہ ہمارے اس معاشرے کی اکثریت بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، اور بریلوی مکتب فکر اپنی زبان میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور جس کو مختصر کر کے وہ سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اور اپنے مقابل کو وہابی کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا، شیعہ کے علاوہ بریلوی مکتب فکر اپنے علاوہ دوسرے کو وہابی کہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، جماعت اسلامی کا ہو، جماعت تبلیغ کا ہو، جماعت تنظیم کا ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، جو شیعہ نہیں وہ ان کے نزدیک وہابی ہے، اور وہابی کے عقائد کو انہوں نے عوام کے سامنے اس انداز میں پیش کر دیا ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہابی صرف اللہ کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے، اور میں نے اس معاملے کو بہت غور و خوض کیا اس پر کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، بریلوی ایسا کیوں کرتا ہے، چلو اپنا مذہب بیان کرے، اپنا مسلک بیان کرے، اپنی جو اس کو سمجھ ہے دین کی اس کے مطابق وہ لوگوں کو بیان کرے، لیکن شاید ہی کوئی بریلوی ایسا ہوگا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے مخالف یعنی وہابی جو ان کے نزدیک ہے اس پر کہیں نہ کہیں اشارتاً، کنایتاً، مجازاً اٹیک نہ کرے۔ وہ ضرور اپنی تقریر میں چلتے چلتے اپنی عوام کو ایک دفعہ اس نقطے پہ لائے گا کہ ہم بڑے عاشق ہیں اور وہابی گستاخ ہیں، ہم بڑے رسول کے ماننے والے ہیں اور وہابی گستاخ ہے، وہ نہیں مانتا۔ تو اس نے یہ تیل کیوں استعمال کیا، اس نے یہ نقطہ کیوں نکالا، عوام کو اس طرف کیوں لگانے کی کوشش کی؟ اگر آپ بنظر غائب غور کریں تو نظر آئے گا کہ یہ اس کی بڑی چالاکی ہے کہ وہ سادہ لو عوام کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے،
وہ یہ چاہتا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں وہابیت کے نام سے ان کو اتنا ڈرا دیا جائے اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی جائے تاکہ وہ یہ سوچنے پر یعنی یہ سوچنا ان کے ذہن میں نہ آئے کہ جو عقیدہ یا جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. وہ اسی میں الجھے رہے کہ ہم تو درود پڑھتے ہیں وہابی درود نہیں پڑھتا، ہم نبی کے عاشق ہیں وہابی نبی سے محبت نہیں کرتا، ہم ولیوں کے عاشق ہیں وہابی ولیوں کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں نبی ولی سب کچھ کر سکتے ہیں وہابی کہتا کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے اعمال کی اصلاح اور اپنے آپ کی اصلاح کم کرتا ہے اور وہابیوں کو متعلق اس کی سوچ زیادہ ہوتی ہے. یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کو اس لیول پہ اٹھا دیا گیا تاکہ وہ اپنے بارے میں سوچے ہی نہ، اور پھر جہاں سوچو بچار ہوتی ہے لوگوں کو سمجھ آنے لگتی ہے تو یہ ان کے علماء مولویوں کے روپ میں، پیروں کے روپ میں، رہنماؤں کے روپ میں، رہبروں کے روپ میں وہ آ کر پھر اپنی عوام کو کچھ قرآن و حدیث سے شبہات لے کر، کچھ متشابہات کی آیات لے کر ان کو اپنے وہ کچھ معجزات اور کرامات سنا کر ان کو ایسا مطمئن پھر کر دیتے ہیں کہ گویا کوئی چیز تھی ہی نہیں. ایسا بارہا یہ بات پیش آئی. کئی بریلوی مکتب ہائی فکر کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن جب عین موقع پر پہنچے کہ وہ آدمی قریب تھا کہ اعلان کر دے، کئی تو اعلان کر دیتے ہیں الحمدللہ، کئیوں نے اعلان کیے ہیں ان کو سمجھ آئی ہے، لیکن کئی اعلان کے قریب ہوتے تو ان کا کوئی عالم یا ان کا کوئی مولوی آ کر پھر ان کو ایسا فضل کرتا، وہ اسی بات میں پڑ جاتے کہ وہابی تو مانتے ہی نہیں نبی کو، قرآن کو، یہ تو اللہ تعالیٰ سے کرنے والے ہیں. مثال کے طور پہ ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، ہمارے ایک جگہ مسجد میں آنا جانا تھا، کبھی کبھی اپنی نماز کے لیے وہاں جاتا تو پڑھائی کے زمانے کی یہ بات ہے، تو وہاں مسجد کا جو مؤذن تھا وہ یہ جو بناوٹی صلاۃ ہے اس انداز سے پڑھتا کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ ذات اصل نام صلاۃ کا ہے، ایسے ہاتھ باندھ کر اور ایسے بڑا ٹک ٹکا کر اور بڑے ایسے لے میں پڑھ کے پہلے صلاۃ کو پڑھتا پھر اذان دیتا. آہستہ آہستہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، اس کو سمجھایا بھائی ذرا یہ تو دیکھ لو کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اہل سنت کا معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے، آپ کے طریقوں کو لینے والے. اگر آپ اہل سنت ہیں تو کم سے کم جو سنت ہے اس کو لیجئے، اس میں نہ اضافہ کیجئے نہ کمی کیجئے. اس نے کہا ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے. میں نے کہا یہ جو آپ صلاۃ پڑھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے ساتھ تو نہیں تھی، بلال نے یہ اذان صلاۃ کے ساتھ نہیں پڑھی، اور مکہ اور مدینہ میں اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ حرمین میں اذان سے پہلے یہ صلاۃ کہی گئی ہو، کیونکہ اگر کہی گئی ہوتی درمیان میں حالانکہ افراتفری کا زمانہ بھی آیا ہے، انتشار کا زمانہ بھی آیا ہے، لیکن اس چیز کا جو شریعت میں نہیں اضافہ نہیں ہوا، اس کو سمجھایا بجایا. 2-3 دن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا تم اپنے علماء سے بھی شک پوچھ لو، وہ بھی مانتے ہیں کہ اذان کا حصہ نہیں ہے، ہم ویسے پڑھتے ہیں شوق ذوق سے. تو ایک چیز شوق ذوق سے ہوتی ہے، ایک دین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ اذان دین کا ایک بہت بڑا عمل ہے. اس کو تم ایسے کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. خیر اس کو کچھ سمجھ بھی آ گئی، بات اس کے ذہن میں بیٹھ بھی گئی. تو دوسرے تیسرے 1-2 دن اس نے اذان بغیر صلاۃ کے پڑھ بھی دی. تو تیسرے دن میں نے دیکھا پھر وہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھ رہا ہے. پوچھنے پر کہنے لگا، وہ ہمارے ایک پیر صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ صلاۃ تو نے کیوں چھوڑ دی؟ کہتا میں نے کہا کہ یہ صلاۃ تو ہے نہیں ہے، کہیں آئی نہیں ہے.
تو کہنے لگا پیر صاحب نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہابیوں اور سنیوں میں تو یہی فرق ہے، وہابی صلاۃ نہیں پڑھتے اور سنی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، اصل بات سے دور کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی عوام کو انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ ان کو اس طریقے پہ لے آئے ہیں کہ وہ فرائض بھی پورے نہیں کر رہے۔ بریلوی عوام اکثریت فرائض کو بھی پورا نہیں کر رہی، نہ ان میں نماز کا کوئی الگ عمل ہے، نہ ان میں کوئی رمضان کے روزوں کا تقدس ہے، نہ ان میں دین پر کوئی چلنا ہے۔ فرائض کو بھی چھوڑ کر پھر وہ رسم و رواج میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی شادی بیاہ کو آپ دیکھیں ہندو اور سکھوں سے کم نہیں ہوگی، سوائے رسم نکاح کے کوئی رسم آپ کو باقی ایسی نہیں ملے گی جس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق ہو۔ ان کی شادی بیاہ، ان کا مرنا شروع ہو جائے گا، اس پہ پھر وہ ایسی ایسی رسمیں کرنے چل پڑیں گے، کبھی تیسرا، کبھی ساتواں، کبھی 10واں، کبھی برسی، جو بھی اس میں بھی اسلام کے دین کا کوئی تعلق نہیں ملے گا۔ زندگی کوئی پیدائش ہو جائے گی، بچہ کسی کے ہاں پیدا ہو جائے گا، وہاں ہجڑوں کا نچانا، کنجریوں کا ڈانس کرانا، قوالیاں کرانا، وہ بھی ایسی ایسی رسمیں ملیں گی۔ تو مختصر طور پر بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ لوگ کسی بھی معاملے میں سنت کے متبع نظر نہیں آتے۔ تمام کا تمام دین انہوں نے کہیں نہ کہیں اس میں اپنی مرضی کو شیری ہوئی ہے، اپنا طریقہ اس میں ملایا ہوا ہے، اپنی بات اس میں داخل کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آئے گی، لیکن ظلم کتنا ہے کہ اس قدر بدعات کی اور نئی چیزوں کی دین میں داخل کرنے کے باوجود یہ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اور عوام کو یہ مغالطہ ہے کہ بھائی ہم تو درود پڑھنے والے ہیں، عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، اور یہ جو وہابی ہیں یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں، یہ تو شفاعت کے منکر ہیں، یہ ولیوں کی شان کے منکر ہیں، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہاں تک کہ ان کی عوام اب اس طریقے پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ نہ تو فرائض ادا کرتے ہیں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ وہاں گھوم پھر کے دیکھیں، جس شخص نے زندگی پر ایک بڑا فریضہ نماز کا ہے اس کو بھی ادا نہیں کیا، لیکن آپ کو اس جگہ پہ جہاں وہ فوت ہوا ہے محلے کی مسجد میں یہ اعلان سنتے آپ سنیں گے، آپ کو مولوی صاحب اعلان کر رہے ہوں گے بھائی 1 روپیہ فلاں میت کے گھر والوں نے بھیجا ہے، اس میت کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا، اور سننے والے یہ سمجھیں گے کہ 1 روپے سے اس زندگی کے بے نمازی کو، دین کے اس باغی کو جنت مل بھی چکی ہے، کیونکہ ان کو الجھا دیا گیا ہے، ان کو اس بات پر لگا دیا گیا ہے، ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے، ان کے یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ تم کچھ کرو نہ کرو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، آپ کی شفاعت سے تم بخشائے جاؤ گے، جو شفاعت سے نہ بخشا گیا وہ غوث پاک کی اس غوث پاک کے قبضے میں آ جائے گا، وہ اس کو لے کر جنت میں داخل کر دیں گے، جو بچ جائے گا ولی اس کو بچا لیں گے۔ کرتے کرتے نوبت یہاں پہنچ آئی ہے کہ یہ عوام ساری کی ساری بے دینی پر چل رہی ہے۔